بچہ عام طور پہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پرابلم میتھس نہیں ہے، پرابلم میں ہوں. پرابلم جو ہے وہ امی ابو کی لڑائی نہیں ہے، پرابلم میں ہوں. ٹھیک ہے، تو جب وہ سمجھتا ہے کہ پرابلم میں ہوں تو کہتا ہے پرابلم ختم کر دوں. السلام علیکم دوستو. بچوں کے بہت سارے بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو بالکل نارمل دکھائی دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کسی ذہنی پریشانی یا ذہنی بیماری کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. میں آج بات کروں گا ڈاکٹر نوشین شہزاد سے، جو کہ ایک ایکسپیرینس کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں نیورو سائیکالوجی سینٹر پاکستان کی. اب جس طرح بچہ اسکول جاتا ہے، اب کہا جاتا ہے جی اسکول میں زیادہ ڈسپلن نہ کریں، جینٹل پیرنٹنگ کریں اور بچوں کو ہر کچھ کرنے دیں، سب کچھ اس کو. آپ نے اگر اس کو چھوٹے ہوتے عمر میں ڈسپلن سکھایا ہی نہیں، امپلس کنٹرول سکھایا ہی نہیں، تو اس کا امپلس کنٹرول ساری عمر بھی ویسا ہی رہے گا. ود ایج کمز نتھنگ بٹ رنکلز. ان کے پاس 25 سال کا تجربہ ہے اور بچوں کے اور فیملی کی سائیکولوجیکل اور ایکیڈیمک ایشوز کو ہینڈل کرنے میں اسپیشلائزڈ ہیں. ٹیبل پہ آیا، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا، سب بچے بیٹھے ہوئے، اس نے آگے بڑھ کر بیسٹ چیز اٹھا کے اپنی پلیٹ میں ڈال لی، ابھی کھانا شروع بھی نہیں ہوا. مدر سے کائنڈنس سیکھتا ہے بچہ، فادر سے ڈیسیجن میکنگ سیکھتا ہے. میں اسی پر آ رہا تھا، میں فادر کا نام کیوں نہیں لے رہی کہ فادر بھی اویلیبل ہونا چاہیے بچوں کے لیے. ابھی تک آپ نے مدر کا ذکر کیا ہے. جی، سو واٹ اباؤٹ فادرس؟ ڈرگس کے بارے میں تو یہ بہت کہا جاتا ہے، بہت کامن ہے. ایون مجھ سے بھی کئی دفعہ پوچھتے ہیں جن کے بچے ڈرگس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے اسکرین میں جو کچھ ہوگا وہ 2 ڈائمینشنل ہے، جو ایک انسان ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہے. آپ ایک انسان کو چھو سکتے، اس کی خوشبو سونگھ سکتے، آپ انسان کا لمس دیکھتے ہیں، وہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، ٹیچر کا ہاتھ ہے اور بچہ دوسرا بچہ اس کے پاس بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، سب چیزوں کی فیلنگ ہے. آپ ان کی کنسلٹنسی ساؤتھ سٹی ہاسپٹل، ایکیڈیمیا سیویٹاس اور نکسر کالج میں بھی دیکھتے ہیں. ساتھ ہی وہ FPCCI کی سینٹرل ہیلتھ کمیٹی کی کنوینئر بھی ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں اور ڈاکٹر نوشین سے سمجھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کو سمجھنا اور اس پہ بات کرنا کیوں اتنا ضروری ہے. فرام دا پلیٹ فارم آف کیوریس کنورسیشنز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب علاؤدین، اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. When I was growing up and I felt کہ مجھے اپنے پرابلمس کے بارے میں کسی سے بات کرنی چاہیے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں. شاید ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایسے ریز کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم مینٹلی ٹف ہوں. کیا ٹیچرز کو اپروچیبل نہیں ہونا چاہیے کہ بچے آسانی سے ٹیچر کے پاس جا کے یہ کہہ سکیں کہ وہ کیا پرابلم محسوس کریں؟ سو آئی ایم ٹپکلی ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. اور میرا نہیں خیال کہ آج کی دنیا میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کوئی ہو سکتا ہے. اور میرے ساتھ جو آج کی گیسٹ ہیں، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ان سے بہتر اس پہ کوئی اور روشنی ڈال سکتا ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ میرا خیال میں ہر انسان کو دیکھنی چاہیے، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ یہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لنک ضرور کرتی ہے. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نوشین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ثاقب؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. میم یہ آپ کو معلوم ہے میری آپ سے کافی دنوں سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں. جی. اور ابھی ریسنٹلی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس نے میرے دل کو بہت ٹچ کیا ہے. جس ادارے سے میرا تعلق ہے وہاں کے ایک بچے نے سوئسائڈ کر لیا. اوہو. اب میرے لیے یہ تو پینفل، یہ تو ویسے کوئی بھی ہو جب آپ یہ خبر سنتے ہیں کہ کسی شخص نے سوئسائڈ کر لیا، اٹس ویسے بھی ویری پینفل. بٹ وین یو نو somebody, I think the pain multiplies. Yes. And then you start to realize کوئی بھی شخص یہ کیسے کر سکتا ہے کہ اپنی جان لے لے. کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک یا نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ پہلے تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا آپ کی بات سن کر کہ ایک بچہ جو ہے وہ اتنے سارے ایڈلٹس کے بیچ میں ہو کر رہتا ہوا، آج کل کے دور میں رہتا ہوا جہاں ہمارے پاس سوسائڈ ہیلپ لائنز بھی موجود ہیں، اس کے باوجود وہ بچہ یہ سب کچھ کر گزرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈلٹس کا فیلئر ہے
یہ فیلئر سسٹم کا ہے. جب ایک بچہ خودکشی کرتا ہے تو سسٹم کا فیلئر ہوتا ہے. تو اس موقع پر تمام ہی ایڈلٹس کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کیا کمی رہ گئی تھی. رائٹ. آپ جب بھی آپ کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی دیواروں کو, اپنے کھڑکیوں کو, اپنے آنے والے راستوں کو چیک کرتے ہیں کہ کون سا ایسا راستہ تھا جہاں پر کوئی ایسی چیز رہ گئی کہ وہاں سے چور داخل ہو گیا. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا کون سا راستہ ایڈلٹس نے سوسائٹی میں جو ہے وہ بند کر رکھا تھا جس تک بچے کی پہنچ نہ ہو سکے. ہمارا بچہ آج جب اپنی فیلنگز بتاتا ہے تو ہم اس کو شٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بی بریو, اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں مت بتاؤ, چھوٹی سی بات پہ رونے مت لگ جاؤ, چھوٹی سی بات کو جو ہے وہ پورے محلے میں تم بتاؤ گے, کیا ہمیں بدنام کرو گے. یہ جو چیزیں ہیں کہ بچہ اپنی فیلنگز جب ماں باپ اس کی نہیں سنیں گے تبھی وہ تیسرے کو بتائے گا. سب سے پہلے تو بچہ ماں باپ کو بتائے گا, ماں کو بتائے گا, باپ کو بتائے گا, بڑے بھائی کو بتائے گا, پھر وہ اپنے ٹیچر کو بتائے گا, اپنے دوست کو بتائے گا. اتنے لوگوں کو تو اس نے ضرور ذکر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر بچے اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں, پھر بچے کچھ بیہیویئرز ہوتا ہے جو کرنے لگ جاتے ہیں, ان بیہیویئر کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ اچھا مس, ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. جی, میں اپنے آڈینس کے لیے نا اس کو بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ بریک کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سب سے پہلے آپ کے جملے میں تھا کہ دیر آر سوئسائڈ ہیلپ لائنس. جی, یہ مجھے بھی نہیں پتہ تھی یہ بات. بالکل. سو یہ سوئسائڈ ہیلپ لائنس کہاں ہیں, کیسے ایکسیس کی جا سکتی ہیں, کیا ہے, گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے؟ پہلے تو ذرا آڈینس کو اویئر کر دیں اس چیز. جی ہاں, یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو بھی ہے اور این جی اوز کا انیشیٹو بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جب آپ کال کرتے ہیں تو آدھی رات بھی ہو, رات کے 2 بجے ہوں, 3 بجے ہوں, کوئی نہ کوئی شخص فون اٹھاتا ہے. اٹس ناٹ لائک اٹس ناٹ اے ریپیٹڈ میکینیکل وائس, اٹس اے ہیومن وائس. سوئی گیس کے دفتر کی طرح تو نہیں ہے کہ فون بجتا رہتا ہے اور نہیں. اچھا, یہ میں نے بھی ٹرائی کیا ہوا ہے. جی بالکل, لوگ اٹھاتے ہیں. جی بالکل اٹھاتے ہیں. بلکہ ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میرا جو آفس ہے نیورو سائیکالوجی سینٹر, یہ 2006 سے بنا ہوا ہے. یہاں پر ایک اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے لینڈ لائنز ہوتی تھیں, اور میرے پاس 24 گھنٹے کا ایک لڑکا ہوتا تھا جو وہیں آفس میں رکتا تھا. ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ پی این تھا, مگر آدھی رات کو فون آتا تھا اور وہ کہتے تھے میں بہت سخت پریشان ہوں. وہ بچہ کہتا تھا میں پی این ہوں یہاں پر. رائٹ. وہ کہتا تھا آپ ہی میری بات سن لیں. ٹھیک. وہ پی این بات سنتا تھا, کہتا میں آپ کی بات لکھ بھی رہا ہوں, میں صبح ہی ڈاکٹر نوشین کو بتا دوں گا. رائٹ. اور اگر زیادہ ضروری بات ہے تو آپ بتائیں, میں ان کو جگا دوں. تو پھر وہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد کہتا نہیں, وہ صبح مجھے فون کر لیں. ٹھیک ہے. تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, اور یہ اس وقت کے واقعات ہیں جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے سائیکالوجی کا بھی کوئی کلینک ہو سکتا ہے. which was back in 2006. 2006 کی بات ہے. سائیکائٹری کے بہت کلینکس تھے, مگر سائیکالوجی اور سائیکائٹری میں ذرا سا فرق ہوتا ہے. سائیکالوجی میں ہم لوگ دوائیں نہیں دیتے, مگر ہم لوگ بات کرتے ہیں. اس کی بات جتنی وہ تفصیل سے بتانا چاہے اس کی پوری بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے, میں اگر آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں تھوڑے سے, تو تقریباً 2007 سے لے کر اور 2021 تک کے جو اعداد و شمار ہیں, تو تھوڑا تھوڑا کر کے 62% سوسائڈ ریٹ ایڈولسنٹس میں بڑھا ہے. یہ امریکہ کے اعداد و شمار ہیں سی ڈی سی کے مطابق. وہاں کے تھوڑے زیادہ, کیونکہ وہاں پر جو ہے اعداد و شمار رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیے پوری دنیا تقریباً ایک ہی طرح کا چیز فالو کرتی ہے, مگر ایتھنیسٹی, کلچر اور ایسٹ اور ویسٹ کے حساب سے کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے. ہمارے یہاں اسٹیٹسٹکس کو رکھا نہیں جاتا, شمار نہیں کیا جاتا, تھوڑی سی ایک غلطی ہے. اب تو ہمارا ادارہ شماریات کافی ایکٹیو ہو چکا ہے, مگر اگر ہم چلیں امریکہ کے حساب سے بھی بات کر لیں تو 62% سوسائڈ بڑھی ٹین ایج میں. ٹھیک ہے. اس عرصے میں اس کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت کام ہوا. ہر بندہ, ہر شخص جو کہ مینٹلی بالکل ٹھیک بھی تھا وہ بھی مینٹلی ہل گیا. ٹھیک ہے. اس کو بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز آنے لگ گئے آئسولیشن کی وجہ سے. تو مینٹل ہیلتھ پہ بہت کام ہوا. سندھ میں اسپیشلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو سندھ میں ہیلپ لائنز بنی, کووڈ کی ہیلپ لائنز بنی, 24 آورس بنی. میں نے اس میں والنٹیئر کیا, پارٹیسپیٹ کیا, بہت سے سب سائیکالوجسٹ نے کیا. اب ہوا یہ کہ کووڈ کے بعد ہم تھوڑا سا ڈکلائن دیکھتے ہیں سوسائڈ ریٹ میں. اچھا, ڈکلائن ہے. ڈکلائن دیکھتے ذرا سا. ٹھیک ہے. وہ ڈکلائن ہم نے کیوں دیکھا؟ وہ ڈکلائن اس لیے دیکھا کہ مینٹل ہیلتھ پہ بات ہوئی, بچوں کو بات کرنے دی گئی.
مس مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنی زندگی ختم کر لوں. اچھا, بجائے یہ کہنے کے ٹیچر نے یا کاؤنسلر نے یا اس کی مدر نے, چونکہ وہ اویئر ہو چکی تھی, اچھا بیٹا آپ کا کس وجہ سے دل چاہ رہا ہے, کیا آپ ہم کوئی اور چیز سوچ سکتے ہیں, سب سے بری چیز آپ کو کیا لگتی ہے, اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. جب بچے نے سنا مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے, میرے مسئلے کا حل نکال رہا ہے, تو وہ اپنے ارادے میں رک گیا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم نے چھوٹا سا ڈکلائن دیکھا یہ اسی وجہ سے آیا. جی. اب ذرا ہم اس بات پہ جاتے ہیں جہاں پر آپ نے کہا کہ ایڈلٹس آر ریسپانسبل. جی بالکل ریسپانسبل, بیکاز چلڈرن آر لائک وی آر ریزنگ دا چلڈرن. جب ہم بچے ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں, جی, اکنامکلی بھی فزیکلی بھی وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم ان کو کھانا کھلائیں, ہم ان کی فیس ادا کریں, تو ہم ان کی فیلنگس کے بھی تھوڑے سے ذمہ دار بننا چاہیے. 100%. جی. اچھا, اب دیکھیے آپ کیا اس بات سے اگری کرتی ہیں کہ کوئی بھی ماں باپ, جی, irrespective of کہ وہ کتنا ظالم ہے, جابر ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, کیا ایکسیپشن فار لائک 0.5% کو آپ نکال دیں جو بالکل ہی شاید پاگل ہوں, جی, کوئی بھی ماں باپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سوئسائڈ کر لے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا. جی جی, ایسے ہی نا, کوئی بھی نہیں چاہتا, ماں سوائے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں. Exactly. اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ جن کی اپنی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ کمپرومائز ہے, تو وہ خود بیمار ہے بیچارہ. جی جی جی. اب یا ایک چیز اور میں ڈال دوں, اگر وہ لوگ جو ہیں وہ انٹلیکچولی بہت ان کی ڈکلائنڈ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ایسے بھی کیسز آپ نے دیکھے ہیں. جی بالکل, جس کو ہم پرانے زمانے میں مینٹل ریٹارڈیشن کہتے تھے. ٹھیک ہے, سو دیر آر پیپل, دیر آر مدرز, دیر آر فادرز جو کہ انٹلیکچولی بہت زیادہ ان کے بیچ میں ڈکلائن ہے. ٹھیک ہے, وہ نارمل رینجز آف آئی کیو سے بہت کم ان کا آ رہا ہے, مگر اس کے باوجود ان کی شادیاں ہو گئی اور ان کے بچے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا بچہ کیا کہہ رہا ہے, اور بچے کو تو نہیں معلوم نا کہ امی ابو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے, اگر وہ بچہ ٹھیک ہے تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, اس کے پاس تو کتنے ریسورسز ہیں. جی بالکل ہے. اچھا, اب پہلے ماں باپ پہ ذرا ہم آتے ہیں. اب ہر ماں باپ, آپ نے جس طرح کہا کہ یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, میں نے پرسنلی اپنا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب آپ مجھے بتائیے ان جنرل ماں باپ کو ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہیے؟ جی, بیکاز دیکھیے میں نے جس طرح ہم نے کہا کہ وہ جان بوجھ کے تو ظاہر ہے نہیں اگنور کرے نا, جان بوجھ کے نہیں, دے آر ناٹ پروبیبلی, وہ خود ان کو ایموشنل ایجوکیشن ملی ہی نہیں ہے, وہ اویئر ہی نہیں ہے نا. سو ہم اس پلیٹ فارم سے چاہ رہے ہیں کہ پہلے ماں باپ کو ہم یہ اویئر کریں کہ وٹ ایگزیکٹلی دے نیڈ ٹو لک ایٹ, کہ بچے کا بیہیویئر یا جو آپ سمجھتی ہیں کہ انہیں یہ پتہ چلنا شروع کرے کہ سم تھنگ رانگ اینڈ دیٹ کین الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ایکسٹریم اسٹیپس. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ چلے فرض کیجیے اگر ان کو نہیں پتہ اور بچے نے ذکر کیا کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ سوچتا ہوں کہ مر ہی جاؤں, اگر ایسا کوئی جملہ اس کے منہ سے نکلا اور ماں باپ کو ابھی نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے, تو فوراً اس کو کسی مینٹل ہیلتھ فیسلٹی میں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں جو اس چیز میں ماہر ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں سائیکائٹری وارڈ موجود ہیں, سائیکائٹرسٹ موجود ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, وہاں فوراً لے جائیں. اب ہم لوگ ایز اے کلینیشین کیا کرتے ہیں, ہماری پریکٹس میں کیا ہوتا ہے, میرے ساتھ تو یہ واقعہ بہت دفعہ ہوا کہ پیرنٹس نے آ کے رپورٹ کیا چپ کے الگ سے کہ مس ہمارا بچہ یہ کہہ رہا ہے, کیا کریں. تو میں ان سے کہتی ہوں آپ لے کر فوراً آ جائیں, مگر مس آپ اس سے سوسائڈ کی بات نہ کیجیے گا, کہیں وہ کر نہ لے. تو میں نے کہا دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, جو ہمارے پاس پروٹوکول ہے ہم اسی طرح بات کریں گے. سوسائڈ کی بات کرنے سے بچہ سوسائڈ نہیں کرے گا, نہ کرنے سے کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب وہ بچہ آتا ہے تو ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا سوسائڈ آئیڈیشن ہے یا وش فار ڈیتھ ہے, یا پھر اس کے پاس کوئی سوسائڈ کا پلان ہے. مس آئیڈیشن کا مطلب کیا ہے؟ سوسائڈ آئیڈیشن کا مطلب ہے کہ بیٹھے بیٹھے آئیڈیاز آتے ہیں کہ سوسائڈ کر لوں, امیجز آتے ہیں برین میں کہ میں کر رہا ہوں اور میں نے کر لیا تو میرا پرابلم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بچہ عام طور پہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پرابلم میتھس نہیں ہے, پرابلم میں ہوں. پرابلم جو ہے وہ امی ابو کی لڑائی نہیں ہے, پرابلم میں ہوں. ٹھیک ہے, تو جب وہ سمجھتا ہے کہ پرابلم میں ہوں تو کہتا ہے پرابلم ختم کر دوں. رائٹ, تو پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ سوسائڈ, کچھ کویسچنس کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی تھوڑی سی اسیسمنٹ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کی سوسائڈ آئیڈیشن جو ہے وہ کس لیول تک آ چکی ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ خالی وش فار ڈیتھ ہے یا وہ سوسائڈ آئیڈیشن ہے. تیسری سب سے اہم بات, ہم اس کو سوسائڈ کا پلان پوچھتے ہیں, جس پہ پیرنٹس بہت ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ کے پلان کیا ہے تمہاری. مگر لگتا ہے کہ آپ تو بیسیکلی اس کو اس راستہ کو ہم دکھا تو رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں, ایکچولی اس کے دماغ میں اس کو ریفریش کر رہے ہیں. جی جی, مگر ایسا نہیں ہے. مجھے سوسائڈ کا پلان پوچھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہم بہت اچھے طریقے سے بچے سے پہلے ریپو بنا کے پھر بات کرتے ہیں. بٹ دس ہیز ٹو بی ڈن ان دیٹ ویری سیشن جب بچہ آئے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے جانے دیا, بچہ چلا گیا اور اس نے کر لیا, تو پھر اب کیا کریں گے آپ, ٹھیک ہے. تو اس لیے پورا ایک یہ پروٹوکول ہوتا ہے. اور آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ وابستہ بھی ہیں, تو ظاہر ہے یہ آپ تقریباً آپ ہر وقت ایسے بچوں سے آپ ایکسپوز رہتی ہیں. ویری آفن, so you ویری آفن, I mean once in a week you get to interview twice in a thrice in a month, تو ہوتا رہتا ہے. اب جب آپ نے پوچھ لیا بچے سے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب اس نے اپنی پلان بتا دی, ٹھیک ہے, اب جب پلان بتا دی, اس پلان میں جو مٹیریل یوز ہو رہا تھا وہ مٹیریل آپ نے اس سے گفتگو ختم کرنے کے بعد ماں باپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ مٹیریل گھر میں موجود ہے, ریسورسز موجود ہیں جو بچہ اپنی پلان میں بتا رہا ہے. میں اس وقت نام لینا نہیں چاہوں گی, ٹھیک ہے. ہاں, میں بس تھوڑا سا جنرلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر وہ کوئی میڈیکیشن ہے یا کوئی شارپ آبجیکٹ ہے یا کچھ ایسی چیز ہے, کوئی ہائٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ سب باتیں پہلے ہم پیرنٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ریسورسز کیا آپ کے گھر میں موجود ہیں, کیا بچہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں بیلکنیز اور ونڈوز کو بند کر دیں, لاک کر دیں ان کو صحیح طرح سے. آپ اپنی شارپ آبجیکٹس ہٹا لیں, اپنی میڈیکیشن کو لاک میں رکھیں. آپ نے کم از کم ریسورسز کو تو اس سے دور کیا نا. اگر ایک بچے کے اندر سوسائڈ کی آئیڈیشن بھی ہے, اس نے پلان بھی بنا رکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کیا چیز اس کو روکے گی. پلان کو ایگزیکیوٹ نہ بس پلان کو ایگزیکیوٹ ہی کرنا ہے اس نے. اب تو اس پلان کو ایگزیکیوٹ اگر آپ اس کا یعنی اس نے اگر نیت کر ہی لی ہے, جی, تو اگر آپ اس کے دماغ میں جو پلان ہے اس کو روک بھی لیں گے, تو وہ کوئی دوسرا پلان نہیں بنا لے گا. جی, تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا بنانے میں, کیونکہ وہ آخر بچہ ہے, ہم بڑے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. سو دیٹس آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان دیٹ مین وائل ہم وہ پرابلم کو ایڈریس کر لیں گے, یعنی ہم اس پرابلم کو ایڈریس بھی کریں گے. مگر اب یہاں بچے کی پرسنالٹی کا ایک پہلو بہت ضروری ہے. بہت سے بچے سوسائڈ آئیڈیشن ساری عمر کرتے ہیں, سوسائڈ پلان ساری عمر بناتے ہیں, مگر سوسائڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری عمر یہ پلان کرتے ہیں. جی, ساری عمر پلان کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ ان کا پلان بی ہوتا ہے آلویز, کہ میں یہ کام کروں گا, اگر یہ کام نہیں چلا تو پلان بی یہ ہے کہ سوسائڈ کر لوں گا. ٹھیک ہے, کوئی بھی آدمی یعنی اس کا بیک اپ پلان یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیک اپ پلان کہ میں سوسائڈ کر لوں گا؟ اس لیے کیونکہ اس کے پاس فیلئر کو ریزسٹ کرنے کا مادہ نہیں موجود اس کی پرسنالٹی میں. ابھی میں اسی طرف آ رہی ہوں. جی ہاں, ہم اسی پہ آ رہے ہیں. تو اب آپ نے یہ کہا کہ ایک دفعہ پیرنٹس اگر بچے کو آپ کے پاس لے کر آ جاتے ہیں, ناؤ ہی از ان سیف ہینڈس, پروفیشنل لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس بچے کو کیسے لے کے چلنا ہے. جی, بٹ میں اس کی میرا جو روٹ کاز ہے نا, میں وہاں پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, یہ شروع ہوتا ہی کیوں ہے, یعنی ویئر ڈو یو تھنک اٹ اسٹارٹس کہ بچہ, یعنی وہ کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو آپ نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیے ہیں, آپ نے بہت سارے بچوں کو ڈیل کیا ہے, ایک, اور دوسرا یہ کہ انیشیل اسٹیج میں پیرنٹس کیسے پک کر سکتے ہیں اس مسئلے کو, وہ کیا ان کو کیا آبزرو کرنا چاہیے کہ یہی اگر بچہ کر رہا ہے سو دا پرابلم ہیز اسٹارٹیڈ, تو تاکہ وہ کہتے ہیں نا شروع میں ہی اس کو معاملہ ہی ختم کر دیں کہ نوبت وہاں تک جائے ہی نا. نپ دا ایول ان دا بٹ. ایگزیکٹلی. تو دیکھیے, جس طرح ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات ہوتے ہیں, ٹھیک, آپ کو چھوٹے چھٹپٹے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, یہ بچہ بڑا ہو کے کچھ بنے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کی اٹینشن بہت ہوتی ہے ڈیٹیلز کی طرف, وہ چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے, بڑوں کو فالو کرتا ہے, اور سب سے بڑی بات اس میں امپلس کنٹرول ہوتا ہے. صحیح. ایک 9 سال کے بچے کو دیکھ کے اور اس کی اسیسمنٹ کر کے, اس کی ٹیسٹنگ کر کے, میں پیرنٹس کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر اس کے بیچ میں, اگر اس بچے کی زندگی میں کوئی پرابلمز آئے تو یہ یا تو سوسائڈ کرے گا یا ہومیسائڈ کرے گا. یہ تو آپ بتا سکتی ہیں نا مس, پیرنٹ کیسے یہ ریکگنائز کرے؟ اچھا, پیرنٹس اس کے نزدیک تو اس کا بیٹا ہے, شرارتی ہے, لاؤبالی ہے, جذباتی ہے, شاید یعنی میں نے تو ایسے فادرز بھی دیکھے ہیں جو کہ جذباتی ہوتے ہیں, لاؤبالی ہوتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, بٹ دے لیو دیئر لائف
ڈیسنٹ لائف گزار لیتے ہیں, کچھ پرابلمز ہوتی ہیں بٹ سوئسائڈ نہیں کرتے. تو فیملی کو تو یہ لگتا ہے یار باپ بھی ایسا ہی تھا, جی بچہ بھی ایسا ہی ہے, بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے, ابھی ایسا کر رہا ہے, بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. سو اگین مائی کویشچن از کہ آپ نے کوئی ایسے بیہیویئرز ہیں جو اسٹرکٹلی جسے کہتے ہیں یار یہ نظر آئے تو پھر آپ ضرور جائیں آپ جو ہے آپ کسی پروفیشنل کے پاس. جی بالکل. اگر اس بچے میں امپلس کنٹرول بہت کم ہے, امپلس کنٹرول میں آڈینس کے آسانی کے لیے ذرا آسان کر دیں. ہم اس پوڈ کاسٹ میں چیزوں کو بالکل لے مین کے طور پہ بات کرتے ہیں. امپلس کنٹرول کا مطلب ہے کہ خواہش کا دل میں پیدا ہونا اور اس خواہش پہ عمل کرنا, اور اس خواہش کے حصول کے لیے عمل کرنا کا درمیانی وقفہ جتنا کم ہوگا اتنا امپلس کنٹرول کم ہے. ٹھیک ہے. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, ایک بچے نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, سامنے برگر پڑا ہے بہت مزیدار. اب وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ماں باپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے بچے میں امپلس کنٹرول کم ہے. ایک دوسرا بچہ ہے وہ مانیٹر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ 13 سال کی عمر تک کی بات کر رہی ہوں. اس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو آپ جب روزہ رکھاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں تم نے چڑیا والا روزہ رکھا ہے یا جو بھی, مگر ہم وہ امپلس کنٹرول اس کا بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بیٹا 2 آورز کچھ نہیں کھانا. چھوٹے چھوٹے روزے تو رکھاتے ہیں نا بچوں کو. ٹھیک ہے. اب جس طرح بچہ اسکول جاتا ہے, اب کہا جاتا ہے جی اسکول میں زیادہ ڈسپلن نہ کریں, جینٹل پیرنٹنگ کریں اور بچوں کو ہر کچھ کرنے دیں, سب کچھ اس کو. آپ نے اگر اس کو چھوٹے ہوتے عمر میں ڈسپلن سکھایا ہی نہیں, امپلس کنٹرول سکھایا ہی نہیں, تو اس کا امپلس کنٹرول ساری عمر بھی ویسا ہی رہے گا. ود ایج کمز نتھنگ بٹ رنکلس. ریئلی؟ یس. اچھا. With age, nothing comes. With Maturity, discipline, sensibility. With discipline, with pruning, with activity, with the the parental discipline, with the teacher's discipline, with the training comes anything. I see. You see a boy just going living in a jungle, and then you see a boy going to any institute, not even a school or a college, but getting along with his grandfather. اپنے دادا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس کے دادا اس کو روز کھیتوں پہ لے کے جاتے ہیں, سکھاتے ہیں کیسے بیج ڈالنا ہے, بیچ میں اس کو کھیلنے بھی دیتے ہیں کہ بچہ ہے ابھی کھیلے گا, مگر وہ جنرلی ساتھ چل چل کے سیکھ لیتا ہے. وہ دادا ہی پورا انسٹیٹیوٹ تھے, وہی یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک دوسرا بچہ ہے جس کے دادا اس کو کہتے ہیں میرے ساتھ نہیں بیٹھو, مجھے الجھن آ رہی ہے, میں کام خود ہی کر لوں گا. باپ کہہ رہا ہے جاؤ تم باہر جا کے کھیلو. اب کھیلنے کے لیے تو اسی کی عمر کے بچے ہیں نا, وہ کیا سکھائیں گے؟ ٹھیک ہے. وہ خود ہی گر پڑ کے کچھ سیکھ لے گا کہ یہاں سے چلتا ہوں تو کانٹا لگتا ہے, یہاں سے چلتا ہوں تو نہیں لگتا. اور جس طرح بہت سے بچے ہیں جو مطلب وہ تھوڑا بہت تو سیکھ لے گا, بٹ اس کی ٹریننگ تو نہیں ہوئی نا, اس کا امپلس کنٹرول تو نہیں بنا نا. صحیح ہے. اس کا جب دل چاہا اس نے وہ کیا, اور وہیں پتھروں پہ سو گیا. جب دل چاہا سونے کا, جب دل چاہا اٹھ کے کھانے لگ گیا, جتنا مرضی کھایا. تو ود ٹریننگ کمز امپلس کنٹرول. صحیح. سو امپلس کنٹرول میں کوئی 3-4 آپ ایسی چیزیں کوٹ کر دیں جس سے پیرنٹس کو اندازہ ہو. ایک 13 سال, لیٹس ٹیک اے سچویشن, ایک 13 سال کا بچہ ہے جی, وہ کیا سمٹمز شو کرے گا کہ اس کا امپلس کنٹرول بہت کم ہے اور ڈینجرس لیول پہ ہے ایکچولی؟ تو کوئی 3-4 ایسی ڈیلی لائف کی چیزیں آپ بتا دیں جو کہ بچے کو دیکھ کے پیرنٹس کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وی نیڈ ٹو جی. ٹیبل پہ آیا, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا, سب بچے بیٹھے ہوئے, اس نے آگے بڑھ کر بیسٹ چیز اٹھا کے اپنی پلیٹ میں ڈال لی, ابھی کھانا شروع بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پھر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں کہیں, ریڈ لائٹ آئی, اب وہ شور مچا رہے ہیں, کیوں رکے ہوئے سارے, کیوں رکے ہوئے, مجھے الجھن آ رہی ہے, بس کہیں سے گاڑی گزاریں بابا, مجھے نہیں رکنا ریڈ لائٹ پہ. ٹھیک ہے. بچے لائن میں کھڑے ہوئے, لائن میں کھڑے ہو کے کوئی چیز بٹ رہی ہے, لے رہے ہیں, مگر یہ بچہ لائن توڑ کے آگے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, مگر بچے آپ ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ بے صبرا ہے. ٹھیک ہے. تو بے صبرا کہہ دیں تو میرے خیال میں زیادہ آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے سمجھنا. میں نے بلا وجہ اتنا مشکل لفظ یوز کیا. بالکل ایسے. بے صبرا جو بچہ ہے اس کو آپ وہ ہر چیز میں بے صبری کرے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر جب کوئی فیلئر آئے گا تو وہ فیلئر کو برداشت نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. اب یہ 13 سال کا ایک بے صبرا بچہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے فریز نکالا, یہ پیرنٹس کے لیے ایک ریڈ فلیگ
ہو جانا چاہیے, یہ شروع میں ہی ہو جانا چاہیے تھا, اور اس سے بھی شروع میں ہو جانا اس کو چاہیے. ٹھیک کرنا چاہیے تھا ان کو. اب ظاہر ہے ہمارے یہاں جو پیرنٹس ہیں اور جو سوسائٹی ہے, جو کلچر ہے, وہ کسی کے بھی ذہن میں یہ فوراً نہیں آتا کہ ہم کسی جو ہے نا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, لوگ کوشش خود ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں, یا ہم کسی بڑے اور اپنے گرینڈ پیرنٹس سے یا پیرنٹس سے یا کسی ایسے جاننے والے سے, تو پیپل ٹرائی ٹو سالو دس پرابلم بائی دیم سیلفس. یہ ہماری جنرلی آبزرویشن ہے. سو پیرنٹس اپنے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ بے صبرا بچہ صبر بچے کی طرف ٹرانزیشن شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, ناٹ ٹو پیرنٹس. ٹھیک ہے, 2 پیرنٹس ماں اور باپ بہت کم ہیں بچے کو پالنے کے لیے. اچھا جی, بچہ پلتا ہے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, چاچا, ماموں, خالہ, سب سے مل کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تو ایک تکون کا ایک حصہ ہو گیا. تکون کا دوسرا حصہ ہے ٹیچر, اسکول, آرگنائزیشن, فٹ بال کوچ, ٹیبل ٹینس کوچ, جو بھی وہ گیم سیکھ رہا ہے آرگنائزڈ. ٹھیک ہے, اور تیسری تکون کا تیسرا چیز ہے بچہ خود. یعنی اگر میں ایک تکون بناؤں, وہ تکون جو ہے وہ اس کے سارے بیہیویئرس کو پریڈکٹ کر رہا ہے. And then how many children are there who are deserted by their families, who are left by their mother because the mother is too busy in her own chores which she think are important than the development of a child, taking care of a child. ٹھیک ہے, مدرس کو جب بچہ پیدا ہو گیا تو مدر سوچ لے کہ اب میرا کیا کام ہے, اب میرا کام صرف بچے کو دیکھنا رہ گیا ہے. مائی ٹائم, می ٹائم چلتا ہے, سب چلتا ہے, مگر وہ آپ جب آپ کا بچہ آپ کے سامنے نہیں ہے تب, یا بچہ دادا دادی کے حوالے ہے یا نانا نانی کے, میڈز کے حوالے نہیں ہے. اس کبھی کبھار حالات بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آئی نو اے لاٹ آف ویمن دے نیڈ ٹو ورک. بالکل کام کریں, مگر ماں باپ کو کیوں چھوٹا سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ ہمارا بچہ نہیں سنبھال سکتے. اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے ہم نہیں سنبھال سکتے, دیکھیں نا ہمارے یہاں فیملی ایشوز بھی تو ہیں نا. جی, مگر اگر فرض کیجئے آپ اپنے ہی ماں باپ کو کہیں کہ امی آپ اس کو رکھیں اور آپ کا جو کھانا وانا ہے وہ میں بنا کے دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ایکچولی جب ہم کسی کو برڈن کرتے ہیں نا تب وہ نہیں کہے گا. مگر زیادہ تر تو کیا ہو رہا ہے, زیادہ تر تو نانا نانی ترس رہے ہیں اولاد کو گود میں اٹھانے کے لیے, دادا دادی ترس رہے ہیں, ماں باپ خود ہی نہیں دے رہے کہ یہ ہمارے بچے کو اپنی کولوکیل لینگویج میں بات کر رہے ہیں. یہ کیا, میرا بچہ تو امی کے پاس سے ہو کے آتا ہے, گجراتی بولتا ہے, میمنی بولتا ہے, پشتو بول رہا ہے, یہ کیسی زبان میں پنجابی بول رہا ہے, اس کا تو لہجہ خراب ہو رہا ہے, ہم تو انگریزی سکھا رہے تھے. اگر آپ کے سرکمسٹانسز آپ کو اجازت دیتے ہیں جی, تو بیسٹ پاسبل سچویشن یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر چھوڑنا ہے جی تو اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس چھوڑیں. جی بالکل, یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. بالکل, اگر آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے یعنی پیرنٹس اپنے مدر فادر کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑیں, یا یعنی دونوں میں سے جو بھی اویلیبل ہے, جی فادر کی سائڈ پہ مدر کی سائڈ پہ, اگر یہ آپشن پاسبل ہے تو آپ یہ کریں, آپ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں. جی بالکل. اور بہت دفعہ ہمارے پاس کمیونٹی میں, ہمارے نیبرہڈ میں ایک اچھا سا سرکل بنا ہوتا ہے. آپ اس میں اگر 1 یا 2 لوگ یا 3 خواتین جاب کر رہی ہیں تو 3 خواتین کی جاب یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان کے بچے سنبھال لیں, ان کو بھی پیسے مل جائیں گے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یعنی ایگزیکٹلی ایک بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے لیے جا کے جاب کریں, آپ اپنے ہی لوگوں میں سے بالکل کوئی ایسا بندہ چن لیں جو کہ سب کے بچوں کا دھیان رکھے اینڈ گیٹ پیڈ فار اٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہاں جو ہمارے یہاں ایک کلچر ہے نا کہ آپ نے بس ہر کام فری میں دوسرے سے کرانا ہے, وہ بھی غلط بات ہے. ایوری تھنگ شوڈ بی پیڈ. So you think paid in kind اور like money یا کوئی بھی چیز آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کے لیے خود پاسبل نہیں ہے وقت دینا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے, تو بیسٹ آلٹرنیٹ وہ ہوگا جو کہ ان کے لیے کیئر کرتا ہو. جی دیکھیں, ریسرچز بتاتی ہیں کہ بچے کو مدر چاہیے ہے اور اف ان اویلیبل سروگیٹ مدر چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, سروگیٹ مدر سے بھی, سروگیٹ مدر کی اویلیبلٹی سے بھی بچے کے بیچ میں کائنڈ جذبات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مدر سے کائنڈنس سیکھتا ہے بچہ, فادر سے ڈیسیجن میکنگ سیکھتا ہے. میں اسی پر آ رہا تھا, میں فادر کا نام کیوں نہیں لے رہی کہ فادر بھی اویلیبل ہونا چاہیے بچوں کے لیے. ابھی تک آپ نے مدر کا ذکر کیا ہے. جی, سو واٹ اباؤٹ فادرس؟
دیکھیے فادرز ہماری سوسائٹی میں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مدر بھی کام پہ چلی جاتی ہیں، تو میرے ہاتھ میں تو کوئی بھی نہیں رہ گیا. آپ نے کہا مجبوری ہے مدرس کو بھی کام کرنا. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اچھا یہ میرے ذہن میں کبھی کا سوال آتا بھی ہے. جی. سو اگر آپ ایک پارٹنرشپ میں میاں بیوی ہیں، جی، اینڈ بیوی زیادہ کیپیبل ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یعنی اس کے ریونیو وائز، جاب وائز وہ زیادہ اچھے پیسے کماتی ہے، سو کین دس ڈیسیشن بی ٹیکن کہ آپ گھر رہیں، یعنی مرد کی بات کر رہا ہوں، اور میں جو ہے وہ جا کے باہر کا کام کروں گی، آپ بچے سنبھالیں، ان کو وہ ایموشنل سپورٹ دیں، ان کو وہ ساری چیزیں دیں. از دس یعنی کیا نیچرلی کیا فادر کے اندر وہ انسٹنکٹس ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو وہی پیار وہی فیل دے سکتا ہے جو کہ ماں دے سکتی ہے؟ دیکھیے میں اس وقت یہ کہنا نہیں چاہوں گی کوئی بہت بڑی ڈبیٹ نہ شروع ہو جائے، مگر بیسیکلی جو عورت ہے وہ ایک مضبوط اللہ تعالیٰ نے ایک بینگ بنائی ہے جس کے بیچ میں وہ جو ملٹیپل ایک ہی ٹائم پہ کام کر سکتی ہے نا، ملٹی ٹاسکنگ، وہ اس کے بیچ میں ایک چیز رکھی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے. وہ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتی ہے، اور بائی نیچر عورت کے اندر ایمپتھی زیادہ ہے. ٹھیک. ان دو چیزوں کی وجہ سے عورت ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہوتی ہے بچے کو پالنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ میرا خیال ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی نرسری اسکول اٹھا کے دیکھ لیں پورے کراچی میں، آپ کو وہاں مونٹیسری ٹیچرز کتنے لڑکا لوگ ملیں گے؟ نہیں ہوتے مونٹیسری ٹیچرز. مجھے نہیں یاد ہے کوئی ہوتے ہیں لڑکے، خواتین ہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے بچے کے جب ہم ڈیولپمنٹل سٹیجز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ماں یا سروگیٹ مدر، اب آپ ٹیچر کو، بے شک ہم تو پرانے زمانے سے کہا کرتے تھے کہ ٹیچر بھی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ٹیچر، اس کے لیے ایک جملہ یوز کیا جاتا تھا کہ استاد روحانی ماں ہوتا ہے، استاد روحانی باپ ہوتا ہے، یہی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک چیز ہے کہ آپ کا جو استاد ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے خواتین، اور پھر جب بچے ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو میل انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے بیچ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ مرد مگر ایسے ہیں جن کے بیچ میں ایمپتھی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر اپنا الگ شاید ہمارے سوشل سیٹ اپ میں اتنے سالوں کا ایک ایولیوشن ہے کہ مرد کو یہ کانسٹنٹلی باور بچپن سے کرایا جاتا ہے کہ یو آر دا مین، یو ہیو ٹو گو آؤٹ، یو ہیو ٹو ارن، یو ہیو ٹو سپورٹ یور فیملی. آپ نے ابھی چھوٹے بچے کو بتایا بھی نہیں ہوتا. چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ابھی یہ بات ان کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوتی. 2 سال، آپ صرف 2 سال کے بچوں کو جا کے نرسری اسکولز میں آبزرو کر لیں، زیادہ بھاگ دوڑ کون کر رہے؟ لڑکے. اوپر سے چھلانگے کون مار رہے ہیں؟ لڑکے. ٹھیک ہے. رف اینڈ راؤڈی گیمز کون کھیل رہے ہیں؟ لڑکے. تو کیا ان کو دادی نے 2.25 سال کی عمر میں بتا دیا تھا کہ تم لڑکے ہو اور تم ایسے ہو، اور انہوں نے جو دادی، ابھی تو وہ سمجھ بھی نہیں رہے بات. تو it's the genetics. بالکل، it's genetics. It's very obvious. I mean آپ میری بات پہ بھی نہ جائیں، آپ خود ہی آبزرویشن کر لیں. And then there will be exceptions. There will be girls who would love to play rough games. ٹھیک ہے. And then there will be boys who would not like to play rough games. But ہم چلیں موسٹلی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک. موسٹلی ایسا ہے. اب ہم اپنی گفتگو کرتے کرتے ذرا سا میں سوسائڈ کے ٹاپک کو کلوز کر دوں. تو جو ہم نے بچے سے پلان بھی پوچھ لی، ریسورسز بھی پوچھ لیے، اور ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ اس کی سوسائڈ آئیڈیشن بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے تمام مکمل ہے، اس کی تیاری مکمل ہے سوسائڈ کی. سوسائڈ آئیڈیشن بھی ہے، سوسائڈ کا پلان بھی ہے، ریسورسز بھی گھر میں موجود ہیں. مگر میں اب آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اس بچے نے مثلاً 40 سال گزر گئے نہیں کی سوسائڈ، 50 سال گزر گئے روڈ ایکسیڈنٹ میں ایسے ہی رفلی یا کسی بھی چیز میں اور میں مارا گیا. ٹھیک ہے. نہیں کی اس نے. کیوں نہیں کی؟ امپلس کنٹرول اچھا تھا. ٹھیک. اب اگر ان 3 چیزوں کے ساتھ اس کا امپلس کنٹرول بھی کم ہے تو اب تو آپ سمجھیں کہ وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. تب تو اللہ کی ذات بڑی ہے. میں انسان ہوں، تمام ڈاکٹرز بھی انسان ہیں، اور بچانے کی جتنی بھی کوشش کریں نہیں بچایا جا سکے گا. اگر بچے نے سوسائڈ آئیڈیشن کر رکھی ہے، سوسائڈ پلان بنا رکھا ہے، ریسورسز بھی ہیں، نمبر 4 اس کا امپلس کنٹرول کم ہے، اس کو کانسیکوینسز کا خیال نہیں آتا، اس کی ڈیسیجن میکنگ اچھی نہیں ہے. رائٹ. اگر یہ تینوں چیزیں بھی اس میں موجود ہیں تو پھر میں آپ ادارہ کیسے روکے گا؟ انلیس اینڈ انٹل اس کو آپ ہاسپٹلائز رکھیں. کتنے دن رکھیں گے؟ رائٹ.
سو آپ کو بچوں میں پھر کیا ڈیولپ کرنا ہے؟ ایگزیکٹو فنکشننگ. ایگزیکٹو فنکشننگ کا مطلب ہے آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہو, آپ کے اندر پلاننگ ہو, آپ کو کانسیکوینسز کا پتہ ہو, اور آپ کا امپلس کنٹرول اچھا ہو. تو یہ آپ کی ایگزیکٹو فنکشننگ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ایگزیکٹو فنکشننگ آتی ہے ہماری پری فرنٹل کارٹیکس جب ڈیولپ ہوتا ہے برین میں, تو پھر ہماری ایگزیکٹو فنکشننگ آتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بچوں میں ایک کنڈیشن ہے ADHD. ٹھیک ہے. نیورو ڈائیورسٹی ہے بچوں میں. کچھ بچے نیورو ڈائیورس ہیں. ذرا تھوڑا سا ADHD کو ایکسپلین کر دیں کہ کیا ہوتی ہے. جی, ADHD بچوں میں ایک نیورو ڈائیورس کنڈیشن ہے. اور زیادہ آسان زبان میں اگر ہم بتائیں, آسان زبان میں بتاؤں تو بچے دنیا میں یا بڑے دنیا میں لوگ دو چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ لوگ نیورو ڈائیورس ہیں, کچھ لوگ نیورو ٹپیکل ہیں. نیورو ڈائیورس کا برین سمپل بتاؤں اگر میں آپ کو تو اور طرح سے وائرڈ ہے ذرا. ٹھیک ہے. ان کے پاس جو سائنیپٹک ہمارے سائنیپسز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں بچپن سے لے کر, مطلب 1 ملین سائنیپسز پر سیکنڈ بن رہے ہوتے ہیں ایک بچے کے. یہ کنیکشنز ہیں جو دماغ آپ کے برین میں بن رہے ہوتے ہیں. برین بنا رہا. جی. تو جو ریسرچز بتاتی ہیں تو 1 ملین پر سیکنڈ تک بھی بنتے ہیں چھوٹے بچے کے, تبھی تو وہ اتنی تیزی سے ڈیولپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. 1 دن کے بچے اور 1 سال کے بچے میں آپ مجھے خود بتائیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے سائنٹیفکلی. مطلب آپ بھی دیکھ لیجئے, 1 سال کا بچہ ماما ڈاڈا کر رہا ہے, اجنبیوں کو دیکھ کے ڈر رہا ہے, ماں باپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. 1 دن کا بچہ تو یہ سب نہیں کرے گا نا. ٹھیک ہے. 1 دن کا بچہ تو آنکھیں بند کیے پڑا ہے, کیونکہ اس نے زیادہ, اب اس کا برین جو ہے زیادہ کیونکہ سائنیپسز بنے. ٹھیک ہے. وہ بنے, وہ تو قدرتی طور پہ ایک کام ہے. اب اتنے سائنیپسز بن گئے تو کچھ اننیسیسری بھی تو تھے نا, ان کی پروننگ ہونی چاہیے تھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر سائنیپٹک جو ہیں ہمارے بن رہے ہیں کنیکشنز, ان کی پروننگ ٹائملی ہونی چاہیے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اننیسیسری بن گئے, یہ بیسکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ اننیسیسری نہیں بنے, مطلب وہ بنتے چلے گئے مگر ان کی پروننگ ہونی چاہیے تھی. اچھا, پروننگ کو بھی آسان زبان میں بتا دیں. آپ کے گھر میں ایک درخت ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا خوبصورت ہے مگر جھاڑی نما ہو چکا ہے, تو آپ کس کو بلائیں گے؟ صحیح ہے. مالی کو بلائیں گے. آپ کہیں گے کہ جی آپ کا گارڈنر آئے گا, اس کے ہاتھ میں قینچی ہوگی, وہ اس کی پروننگ کر کے اس کو گول دائرے میں بنائے گا تو خوبصورت لگے گا. جھاڑ میں بنا رہنے دے گا تو آپ کہیں گے اس گھر میں تو لگتا ہے کوئی رہتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بہت فرق آ جائے گا نا. تو جو سائنیپٹک پروننگ ہے وہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے, وہ بھی خود بخود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب سائنیپٹک پروننگ جو ہے وہ نیورو ڈائیورس لوگوں میں اور طرح ہوتی ہے, نیورو ٹپیکل لوگوں میں اور طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیورو ڈائیورس میں ADHD شامل ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی مثال دیں گے آپ کے, یعنی آپ جو کریں نیورو ڈائیورس جو بچے ہوتے ہیں, جی, تو کیا بیہیویئر وائز کوئی ایسی چیز وہ شو کرتے ہیں؟ جی, نیورو ڈائیورس بچے جو ہوتے ہیں, اگر فرض کیجئے ان کو ADHD ہے تو ان کا امپلس کنٹرول کم ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہی جو آپ نے کہا کہ کھانے کی چیز اٹھا لیں گے, جو ہے وہ ریڈ لائٹ پہ کہیں گے کہ نہیں رکو, کنٹرول کم ہے. جی, موومنٹ زیادہ ہوگی, بے صبرے بچے. جی, موومنٹ زیادہ ہوگی, اور بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتے ہیں. آئیڈیاز ان کو بہت زیادہ آئیں گے, کئی دفعہ ریسنگ آئیڈیاز بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. اور بات کو انٹرپٹ کر دیں گے. ان سے آپ بات کر رہے ہوں گے, وہ فوراً بیچ میں بول پڑیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسکول میں بھی, کلاس میں بھی سب سے زیادہ ڈانٹ انہیں کو پڑتی ہے, کیونکہ سیدھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے, وہ کنٹینیوس اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلاتے رہیں گے بہت زیادہ, اور ان کو موومنٹ چاہیے ہوگی, بار بار اٹھنا ہے, اسکول کا ایک چکر لگا کے راؤنڈ لگا کے پھر واپس آنا ہے, اور ان کے اندر آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک بچے میں انرجی بہت زیادہ ہو. اور اٹینشن کی ڈیفیشنسی ہے. اٹینشن کی ڈیفیشنسی ہے. اچھا ہاں, وہ ان اٹینٹیو بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ان اٹینٹیو بھی ہو سکتا ہے, یعنی وہ لیکچر سن رہا ہے, بات ٹیچر کی سن رہا ہے, سنتے سنتے وہ گم ہو جاتا ہے, بلینک اسپیلز آنے لگ جاتے ہیں. ایسے تو بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہے اور اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹیچر نے کیا بول دیا, کیونکہ وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا. وہ ڈسٹریکٹ ہو کے کچھ اور سوچنے لگ گیا. اب ٹیچر نے جو 3-4 منٹ پڑھایا وہ اس کو مس کر گیا. اب وہ بچہ ایک دم کہہ رہا ہے, مس یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ نے کب لکھا, یہ کیا ہو رہا ہے. باقی بچے ہنس رہے ہیں. اب وہ بچہ کہہ رہا ہے میری بلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک سائیکل سا بن جاتا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اسکولز میں ہم کیا مہم چلاتے ہیں سائیکالوجسٹ, کہ آپ پلیز ارلی ADHD کو ڈائگنوز کریں.
ارلی ڈسلیکسیا کو ڈائگنوز کریں, جس پر پیرنٹس اتنا ریزسٹ کرتے ہیں. آپ نے میرے بچے کو ایک نام کیوں دیا؟ ہاں کہ بھائی آپ, یہ تو نارمل بیہیویئر ہے. تو چلے میں کہتی ہوں میں نام نہیں دیتی, میں نام بھی نہیں دیتی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بچے کے ان سمٹمز کو تو ٹھیک کریں. جو وہ بار بار کلاس میں بچہ بیچارہ خود تکلیف میں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ٹیچر کیا بول رہا ہے, کیونکہ وہ ہر 3 منٹ کے بعد یا ہر 2 منٹ کے بعد اناٹینٹیو ہو جاتا ہے. مس یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں جن بچوں کو ADHD ہوتا ہے, وہ ہوتے بڑے مزے کے ہیں, گیمز کھیلیں گے, سب کچھ کریں گے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ بیہیویئرل پرابلم ہے یا یہ کوئی بیماری ہے جس کو, یعنی مطلب وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور بچہ اس کو, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی بچہ پیدا ہوا اس کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے یا اس کا کوئی ہے, سو از دس بیکاز آف دیٹ انوائرمنٹ دیٹ ہی گریو ان, وہ مسئلہ تھا یا ہے بس, یعنی کچھ بچوں میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, فرض کیجئے کہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتاؤں تو یہ نیورو ڈیولپمنٹل پرابلمس ہیں, یعنی بچپن سے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں بچپن سے تو ہوتے ہیں, بٹ یہ پیدائشی ہوتے ہیں, پیدائشی قبل از پیدائش. اس کو انوائرمنٹ جو مرضی آپ دے دیں, نہیں انوائرمنٹ دیں گے, وہ چاہے بہت لوننگ پیرنٹس کیوں نہ ہوں, نہیں وہ ٹھیک ہونے لگیں گے. جی یہی تو بات ہے. میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی تو ہم سمٹمس کو کنٹرول کر سکیں گے. اگر آپ میرے پاس بچہ لے کر آئیں گے 15 سال کی عمر میں اور لے کر آئیں گے 7 سال کی عمر میں, تو میں زیادہ اچھا کام کس کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ ظاہر ہے جو آپ بالکل ٹھیک ہے. تو جب 7-8 سال کے بچے کو لائیں گے اور اس کو ہم ڈائگنوز کر لیں گے ADHD, اب مسئلہ تو کوئی نہیں ہے نا, ہم تو اس کو کتنی اس کو ٹیکنیک سکھا دیں گے. پھر اگر ٹیچرز ہمارے ساتھ, یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کے ساتھ, چائلڈ سائیکالوجسٹ کے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں, اور ہم جو ان کو چیزیں بتا رہے ہیں ان کے کلاس میں صرف 5 منٹ ایکسٹرا اس بچے کے ساتھ لگیں گے, مگر اس بچے کی زندگی سنور جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں تک نہیں پہنچے گا سوسائڈ تک, جو کہ انفارچونیٹلی بچے جو ہیں جن کو ADHD ہوتا ہے, آپ ریسرچز پڑھ لیں, بہت ہائی چانس ہوتا ہے ان بچوں کی ٹین سوسائڈ کا. مگر اگر ان کو ریسورسز اویلیبل ہو جائیں تو کبھی بھی نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر کسی نے ان کی بات سن لی, وہیں کھڑے کھڑے اپنا پلان ڈراپ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ مس آپ نے یہ بات مجھے کہہ دی نا, اب میں کبھی نہیں کروں گا. اتنے آپ ریپو, آپ دیکھیے بچہ تو کنیکشن کے اوپر ہوتا ہے, کنیکشن پہلے آتا ہے, کریکشن بعد میں آتی ہے. آپ اگر آج کی پوری پوڈ کاسٹ کو ایک جملے میں سم اپ کرنا چاہیں جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں, تو کنیکشن کمز فرسٹ, کریکشن کمز لیٹر. جس سے کنیکشن ہے آپ اس کی ہر بات مان لیں گے. ماں نے محبت کی ہے, ماں نے, دیکھیے محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ڈسپلن نہیں کیا. اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر آج 7 بجے ناشتہ دیا ہے تو کل بھی 7 بجے دینا ہے. اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر انڈا کھلانا بچے کی صحت کے لیے اچھا ہے تو ماں نے پیار محبت جیسے مرضی کر کے انڈا کھلایا. ٹھیک ہے, اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر شام کو 5 بجے پارک جانا ہے اور بچے نے اچھل کود کرنی ہے اور ماں نے کروانی ہے تو 5 بجے پارک جانا ہے, چاہے ماں کو پیدل جانا پڑے. مس آپ کی بات سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پھر پیرنٹ تو اپنی, ان کی تو کوئی پھر ماں کی خاص طور پہ, جی تو پھر پرسنل کوئی بیچاری کی لائف ہے نا, تو کیوں جب بچے کو پارک لے کے گئی ہے تو کیا خود نہیں وہاں واک کر سکتی؟ جب بچے کو پارک لے کے گئی ہے تو وہاں نئی دوستیں نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے, جب بچے کو لائبریری گئی ہے لے کے تو بچہ اپنے پڑھ رہے ہیں, کیا ماں خود اٹھا کے نہیں پڑھ سکتی؟ پھر ماں کی ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اتنی مختلف ہیں؟ اور یہ سب کچھ تو آپ کو کرنا ہے نا 7-8 سال تک, اس کے بعد تو بچہ چل پڑتا ہے. سو واٹ مجھے آپ کی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اف یو ہیو چوزن ٹو بی اے مدر then you need to be ready for all these things. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ریڈی نہیں ہیں تو کوئی اور آگے بڑھ جائے نا. ہم نے بچے کو بے یارو مددگار تو نہیں چھوڑنا. وہ جو کہتے ہیں جی دیسی پیرنٹ, آج کل میں اتنے میم سنتی ہوں, تو کیا دیسی پیرنٹ ہی تو ہیں جو دنیا چلا رہے ہیں. دیسی پیرنٹ بچے کو تب تک ہیلپ دیتے ہیں جب تک خود مر نہ جائیں. وہ ہیلپ دے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کر رہے. بٹ مس ڈیپینڈنس نہیں, یعنی دیکھیں ڈیپینڈنس نہیں ہے. If you talk to Gen Z, they'll say you are interfering in our life. We need space. آپ ہمیں کیوں ہر چیز پہ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں؟ تو 13 سال کا 14 سال کا بچہ جب آپ اسے آؤٹ آف کنسرن یہ کہیں گے کہ بیٹا آج کیا ہوا اسکول میں,
کیا روز کیوں پوچھتے ہیں مجھ سے آپ, یا آپ اسے کہیں گے کہ اچھا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا, کیا کہ یار آئی ایم گرون اپ ناؤ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو روز مجھ سے کنیکشن. سو الٹیمیٹلی دین ایز پیرنٹس وہ کیا کرے پھر, مطلب وہ کہتا ہے یار بچے کو اسپیس دو. اچھا جینزی کو ذرا میں ایک بات بتا دوں کہ بچہ جو ہے وہ فزیکلی ڈیولپ ہوتا ہے 13 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اگر لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کے کہہ رہے ہیں تو 10 سے 16 سال کی عمر تک پیوبرٹی آتی ہے, ٹھیک ہے. لڑکیوں کی 10 سے 13 کے درمیان, لڑکوں کی 12 سے 16 کے درمیان, ٹھیک ہے. تو تب تو وہ ہو گئے فزیکلی میچیور, امی نے اچھے کھانے کھلائے, ابو نے خوب اچھے فروٹ لا کے دیا, دودھ لا کے دیا, کیلشیم کی کمی پوری ہوئی, جو ہمارا لوکل فوڈ ہے وہ دیا, ٹھیک ہے نا. باقی چیزوں سے میں کیا نام لوں بچوں کا, ان سے کوئی ان کی اچھی فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, مگر اگر آپ نے اچھا جس جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ کا فوڈ کھایا, ٹھیک ہے, لوکل فوڈ کھایا, اگر بچے نے اس کی صحیح فزیکل ڈیولپمنٹ ہوئی تو فزیکلی تو وہ اب بچہ نہیں رہا نا, وہ پیوبرٹی ہو گئی تو بچہ کیوں رہا, فزیکلی اونلی. بالکل. اچھا لیگلی 18 سال کا ہوا تو اب لیگل مختلف ملکوں میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ 18 کا ہو گیا ہے تو چلو اس کو گاڑی چلانے دو, لائسنس مل جائے گا اور بہت سی چیزیں, شناختی کارڈ بن جائے گا, تو لیگلی وہ ایڈلٹ ہوا 18 سال کا, اوکے مان لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ نیورو ڈیولپمنٹلی وہ کب بچے سے بڑا بنا؟ اب یہ آپ سے سوال ہے ثاقب. میں ایک رف گیس کر سکتا ہوں, اراؤنڈ 16 ایئرس. 16 ایئرز میں تو وہ صرف فزیکلی ڈیولپ ہوا تھا, ٹھیک ہے. جی وہ 20 سال. اچھا ہاں, اور آگے چل جائے 21 اور آگے. اچھا آپ کہہ رہی ہیں اس سے بھی آگے ہے؟ جی. اچھا سو آپ ہی بتا دیں پھر. ٹھیک ہے. تو 24 سال سے 28 سال کی عمر تک بچے کی جو مطلب 24 سال تک تو نیورو ڈیولپمنٹل سٹیج چلتی ہے. نیورو ڈیولپمنٹل 24 ایئرس پر آ کر کہیں اس کا جو ہے پری فرنٹل کارٹیکس وہ اتنا میچور ہوتا ہے کہ وہ یہ 4 کام کر سکے. اب کام غور سے سن لیں. ڈیسیژن میکنگ, اپنے کاموں کا کانسیکوینس معلوم کرنا, ٹھیک ہے. ایگزیکٹو فنکشننگ جس کے انڈر یہ سب کچھ آ جاتا ہے, پلاننگ, اور اپنی لائف کے اور امپلس کنٹرول, ٹھیک. یہ تو تب جا کے ڈیولپ ہو رہا ہے, فلی ڈیولپ. جی. تو اگر جینزی کو کوئی سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے, کوئی ہیلپ پرووائڈ کر رہا ہے, تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پری فرنٹل کارٹیکس آپ کا ڈیولپ نہیں ہے فلی, ٹھیک ہے. جب وہی فلی ڈیولپ نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ڈیسیژن ٹھیک ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر میرا موبائل خراب ہوتا ہے تو میں دوڑ کے اپنے ہی بیٹے کے پاس جاتی ہوں یا اپنی چھوٹی سی نواسی کے پاس جاتی ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہاں اب اس کی ٹول ہینڈلنگ بہت اچھی ہے. ٹول ہینڈلنگ کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ بھی اچھی ہے. ٹول ہینڈلنگ کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے اس ایکشن کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. 21 سال کا ایک بچہ میرے پاس آیا کلینک میں, امی ابو بہن بھائی ساتھ, اور وہ بچہ آنسوؤں سے رو رہا اور کہہ رہا ڈاکٹر پلیز, جیسے فلموں میں ہوتا ہے, ڈاکٹر مجھے اس نشے سے نکالیں, میں تنگ آ گیا ہوں, مجھے اس نشے سے نکالیں. اگر میں نشہ نہیں کرتا تو دوست چھوٹ جاتے ہیں میرے, وہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تم تو کول ہی نہیں ہو, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ رو رہا ہے آنسوؤں سے, اس کی ماں رو رہی ہے کہ میرے بچے کو نکالے. اچھا تو میں نے کہا آپ نے بچے کو کیسے پالا تھا؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ بہت سالوں بعد ہوا شادی کے, اور پھر ڈاکٹر صاحبہ میں نے اس کی کبھی کوئی خواہش ٹالی نہیں. تو کیا کیا ماں نے؟ امپلس کنٹرول نہیں بننے دیا. سو بس آپ پیرنٹس کے لیے ایک فریم ورک بتا دیں, جی, اور ہم جیسے ٹیچرس کے لیے بھی ایک فریم ورک بتا دیں تاکہ ہم تھوڑا بہتر ہو سکیں اپنے کلاس. صحیح ہے جی, بالکل. جب بچہ کہتا ہے نا میرے پیٹ میں درد تھا, میں اس لیے مجھے اس کلاس سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے. میتھس کی کلاس شروع ہوئی, پیٹ میں درد شروع ہو گیا, اور آپ اس کو انفرمری میں لے گئے, وہاں ایک بستر لگا ہوا تھا, تو وہ نرس کے ساتھ, نرس بھی موجود ہے, اور وہ لیٹ گیا تھوڑی دیر, نرس نے اس کو پانی پلایا, اس کو وہ ذرا کام ڈاؤن ہو گیا. یہ اچھا ٹائم گزر رہا ہے اس کا, اچھا ٹائم گزر رہا ہے. مگر آپ یہ سوچیں کہ میتھس کے پیریڈ میں ہی پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ انگلش میں تو نہیں ہوا, کچھ کے تو اردو میں نہیں ہوا, کچھ کے تو اسکول جاتے ہوئے ہو جاتا ہے نا. جی چلیں, وہ تو پھر اور بھی اچھا ایک آپ کو انڈیکیٹر مل گیا. ہم ہمیشہ انڈیکیٹر سے پہچانتے ہیں کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے. یہ انڈیکیٹرز ہیں, یہ بہانے نہیں ہیں.
پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو بھی اگر جنزی بھی یا اس سے بھی چھوٹا جو جنریشن ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے تو وہ بہانے نہیں ہیں. یہاں پر ایک تو جنرل ڈسپلن ہوتا ہے. جنرل ڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ بچے کو معلوم ہے کہ یہ میتھس کا پیریڈ ہے اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اب ٹیچر دیکھ رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کنٹینیوسلی اس سے ایک دن پہلے کوئی واقعہ ہوا ہے, مثلاً پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا اور پاکستان میچ جیت گیا. اب ٹیچر میتھس کی ہے مگر اس کا بچوں کی وہ ایکسائٹمنٹ کو دیکھ لے, گوج کر لے, ٹھیک ہے, اور اپنا لیسن 5 منٹ پہلے ختم کر کے یا لیسن شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لے اس ہاٹ ٹاپک پہ جو چل رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے. وہ نہیں کریں گے تو بچے آپس میں باتیں کریں گے اسی پہ, ٹھیک ہے. پھر بچے اس کے لیسن کو غور سے نہیں سنیں گے اور جو ہے وہ ایک فضا کریٹ رہے گی, مطلب مس انٹرسٹ کی, ٹھیک ہے, ڈس انٹرسٹ کی. تو اب ٹیچر 5 منٹ میں کوئی اور بات کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. اس کے بعد بچوں سے کہے گی, اب جب ٹیچر نے واپس بچے کو لانا ہوتا ہے نا سبجیکٹ کی طرف, تو آپ کو میں ایک بہت ہی ایک آسان سا میں آپ کو سیکرٹ بتاؤں کہ ہم بات کرتے رہے, ہم نے 5 منٹ کرکٹ میچ کی بات کر لی, اب ٹیچر چاہ رہی ہے کہ اب میں میتھس دوبارہ سٹارٹ کروں, تو اب وہ بچوں کو کیا کہے گی, اوکے اسٹارٹ کاؤنٹنگ ناؤ. آپ یہاں سے کاؤنٹنگ شروع کریں, 1 2 3, ہر بچہ ایک ایک نمبر بولا جا رہا ہے. اب آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے اب کاؤنٹنگ ہوگی ود اے اسکپ آف 7 نمبرس, ٹھیک. پھر ٹیچر تیسری دفعہ کہے گی اب میں کاؤنٹنگ کر رہی ہوں 100 سے بیکورڈس. اب بچے کو وہ فلو میں لے کر میتھس کی طرف لے آئی, رائٹ. یعنی آپ نے ایزیسٹ کانسیپٹ سے اسٹارٹ کرنا ہے, ایون اگر بچہ او لیولس میں پڑھ رہا ہے. آپ نے ایک ایزیسٹ کانسیپٹ دینا ہے تو بچے کا وہ ایریا جہاں پر اس نے میتھس کی ساری چیزیں اسٹور کی ہوئی تھی وہ فائل اوپن ہو جائے گی اور بچہ اٹینٹیو ہو گیا. مگر آپ کے یہ 2 جملے کہنے سے کلاس اٹینشن نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے ایکچولی ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے, صحیح ہے. تو بچہ اب انگلش کی ٹیچر ہے, 5 منٹ بات کر لی, اب بچوں کو دوبارہ لیسن پہ لا رہی ہے تو اسٹارٹ ہو گئی ABCD, آپ گانا شروع کر دیا, بچے واپس کریکولم کی طرف آ گئے, رائٹ. یہ ہر پیرنٹ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ یہ ضرور پوچھے گا ڈاکٹر صاحبہ سے, وہ یہ کہ بچوں کو یہ جو اسکرین کی ایڈکشن ہے ہم اس سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں, بیکاز اٹس اے مینس نا. یعنی کوئی اور ایڈکشن تو ڈرگز وغیرہ کی جو ہے سو ہے, بٹ یہ جو برباد کر رہی ہے بقول پیرنٹس کے اور ٹیچرس کے بچوں کو, اس سے زیادہ نقصان کچھ اور نہیں پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ کہ میں آپ کو بڑا کرسپ آنسر دوں گی اور اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے کہ 4 ایئرس کی ایج تک بچے کو اسکرین نہ دکھائیں. سب تو یہ مدرس میں نے مدرس نے سنا آپ کو اور انہوں نے کہا لو بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہر مدر نے بچے کو 4 ایئرس کی ایج تک بچے کو اسکرین نہ دکھائیں. بچے کا برین ڈیمیج irreversible ہو جاتا ہے کئی دفعہ, ٹھیک ہے. اور بچے کی جو اسپیچ ہے, آپ خود بتائیں کہ اتنے اسپیچ تھیراپی کے سینٹرز بنے ہیں, میرے خیال میں کہ کوئی 500 کے قریب پچھلے چند سالوں میں بنے ہیں نئے سینٹرز اسپیچ تھیراپی کے لیے اکراس دا ورلڈ, تو بہت زیادہ بنے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ اتنے سینٹرز کیوں بنے ہیں, کیونکہ بچوں میں اسپیچ نہیں آ رہی. جو بچہ 1.5-2 سال میں بولنے لگتا تھا اب 4 ایئرس پہ بولتا ہے, وہ بھی انٹروینشن کے بعد, ٹھیک ہے. اسپیچ رک جاتی ہے, بچے کا مائنڈ آلٹر ہو جاتا ہے, بچے کا جو بیہیویئر ہے وہ بالکل وہی ہو جاتا ہے جو ایک نشئی کا ہوتا ہے, جو آپ کے برجز کے نیچے بیٹھ کے آپ کو دکھ رہے ہیں. میں نے اس لیے اتنا کولوکیل ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بیہیویئر بالکل وہی بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈوپامین سے لنکڈ ہوتا ہے اور یہ بالکل سیم بیہیویئر ہے. یہ جتنے بھی نشے موجود ہیں, ان نشوں کی موجودگی سے جو برین آلٹر ہوتا ہے وہ آپ اپنے 0 to 4 ایئرس کے بچے کے اندر ڈال رہے ہیں. پرانے زمانے میں بہت ہی الٹریٹ مائیں اور بہت ہی شقی القلب مائیں بچوں کو افیم چٹا دیا کرتی تھیں کہ بچہ سویا رہے میں گھر کے کام کر لوں, ٹھیک ہے. آج کل وہ موبائل پکڑا دیتی ہیں, ٹھیک. اور میں کسی ریسٹورینٹ میں گئی ہوں اور میرے ہسبینڈ اور بچے مجھے منع کرتے ہیں, امی اب آپ اٹھ کے دوسرے کی ٹیبل پہ مت جائیں. مگر میں بالکل جا کر اور میں کہتی ہوں بچہ سب کا سانجھا ہوتا ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے ملک کا, اور آپ پلیز بچے کو رونے دیں. کہیں گے یہ روئے گا آپ کو بھی ڈسٹرب کرے گا, میں نے کہا کرنے دیں,
روئے گا نا, کچھ بولے گا, باتیں کرے گا, چمچہ اٹھا کے زور زور سے ٹیبل پہ مارے گا, کیا حرج ہے؟ آپ بچے کے 2 کھلونے گھر سے لے آئیں, کلرنگ پینسلز لے آئیں, یہ تو مائیں پیک ہی نہیں کر رہی ہیں آج کل چیزیں. تو آپ نے بچے کو اسکرین تو دکھانی ہی نہیں, 4 ایئرس تک موبائل سے اس کی تصویر بھی نہیں کھینچنی, اس کے پاس وائی فائی بھی آف کر دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ پرانا کیمرہ خرید کے لائیں, جیسے آپ کے پاس اتنا پیارا کیمرہ پڑا ہوا ہے زبردست, اور کیمرہ خرید کے لائیں اور کیمرے سے بچے کی تصویر کھینچیں. بچے کو مت انٹروڈیوس کرائیں اس کے پاس بیٹھنا. ٹھیک ہے, اور وائی فائی بند کر دیں جب چھوٹا بچہ گھر میں آ جائے. پریگننٹ مدرس کے ساتھ وائی فائی بند کر دیں. ٹھیک, یہ چینجز آ رہے ہیں اور مجھے اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک, اچھا, اب بڑے شخص جو کہ ڈیولپ ہو چکا ہے فلی, اس پہ اسکرین اور طرح افیکٹ کرے گی, نیورو ڈیولپمنٹلی اور طرح کرے گی. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے 4 سال کی عمر تک تو بچے کو شکل بھی نہیں دکھانی. ٹھیک, اچھا, اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہر جگہ ایکسپوجر ہے تو آپ اس کو بھی منیمم کرنے کی کوشش کریں. اور آپ کا اتنا اچھا یہ پلیٹ فارم ہے, اس پہ مجھے بولتے ہوئے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بچوں کی مسل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, بچوں کی نیورل ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہو رہی, صرف اور صرف ان کی انگلیوں کے پور کام کر رہے ہیں, وہ بھی بہت ہلکا ہلکا, کیونکہ اسکرین کے اوپر کوئی زور نہیں ہے. بچے کے ہاتھ میں چاک پکڑائیں, بلیک بورڈ گھر پہ لگائیں اور چاک سے آواز آئے کرچ, بچہ لرن کرے گا. ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کا بچہ پیچھے چلا جائے گا. یہ جو سافٹ چیزیں جن پہ بچہ لکھ رہا ہے, اس سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. جب بچے ABCD لکھنا بالکل نہیں کر رہے ہوتے, رائٹنگ نہیں سٹارٹ کر رہے ہوتے, تو مونٹیسری میں ایک ٹرے لی جاتی ہے, اس میں ریت بھر کے بچے کو ریت پہ لکھایا جاتا ہے, تو بچہ لکھنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسکرین کو تو آپ بالکل اکراس دا بارڈر, یہاں والد کی انٹرونشن ضروری ہے. والد ماں کے ساتھ اور والدہ اپنے گھر میں دادا دادی نانا نانی اگر دے کے جان چھڑا رہے ہیں, یا آپ کی میڈ جان چھڑا رہی ہے, یا اسکولز کو آپ بہت زیادہ ڈیجیٹل کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے بلا رہے ہیں پھر آپ اسکرین لگا کے ان کو دے رہے ہیں, نہیں جی. دیکھیے, اسکرین میں جو کچھ ہوگا وہ 2 ڈائمینشنل ہے, جو ایک انسان ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہے. آپ ایک انسان کو چھو سکتے, اس کی خوشبو سونگھ سکتے, آپ انسان کا لمس دیکھتے ہیں, وہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے, ٹیچر کا ہاتھ ہے اور بچہ دوسرا بچہ اس کے پاس بیٹھا ہے, ماں بیٹھی ہے, سب چیزوں کی فیلنگ ہے. اسکرین پہ فیلنگ نہیں ہے, کچھ آپ فیل نہیں کر رہے, ڈیپتھ نہیں ہے کسی چیز میں. ٹھیک ہے نا, صرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور سنائی دے رہا ہے, آپ کی باقی سینسز تو اسٹیمولیٹ ہی نہیں ہو رہی. آپ نے جو جس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے نا, یقین کریں کہ 2 منٹ کے لیے میں خود یہ فیل کرنے لگ گیا تھا کہ ہم لوگوں سے کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے یہ کہ ہم بچوں کے ہاتھ میں پچھلے 10 سال سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی غلطی ہوئی, اور اب جو ہے نادانستہ طور پہ, جی اب اسٹیٹ لیول پہ بھی آ رہا ہے, اور جس کو ہم بہت سمجھتے ہیں نا کہ ایجوکیشن بہت اچھی وہاں سے آتی ہے, جو ویسٹرن یورپ کی کچھ کنٹریز ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ کوئی ڈیجیٹل لرننگ نہیں ہوگی. جی, جو کچھ کرنا ہے کاپیوں پینسلوں پہ کرو. ڈاکٹر نشین, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ دس ویلیویبل ڈسکشن ود می. آئی ایم شیور میری آڈینس نے آج بہت کچھ لرن کیا ہوگا اس گفتگو سے. آپ نے سوال اتنے اچھے پوچھے کہ میرے بھی نئے نیورل کنیکشنز بنے. تھینک یو سو مچ.